اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 9 مئی کی دہشت گردانہ کارروائیوں کے بعد سے عمران خان صاحب اور ان کی لیڈرشپ کے خلاف حکومت اور اداروں کا گھیرا مسلسل تنگ ہو رہا ہے۔ پریس کانفرنسز کے ذریعے پارٹی چھوڑ کر پنجاب کی پی ایس پی یعنی استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت اور 9 مئی کے واقعات کی مذمت کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے، لیکن ایسا کرنے والوں کے خلاف قانون حرکت میں آئے گا یا نہیں؟ ان کی جانب سے 9 مئی کو کی جانے والی دہشت گردانہ کارروائیاں معاف کر دی جائیں گی؟ اس کا ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا، لیکن کیونکہ ماضی کی روایات یہی بتاتی ہیں اور پھر حالیہ تاریخ میں کراچی میں جب الطاف حسین صاحب کے خلاف ریاست نے فیصلہ کیا تو بالکل اسی طرز کی پریس کانفرنسز کروا کر ان تمام لوگوں کو جن پر دہشت گردی سمیت غداری اور ملک دشمنی کے سنگین مقدمات تھے، انہیں آب زمزم سے نلا کر پی ایس پی کی جھولی میں ڈال دیا گیا۔ لہٰذا یہ عمل نہ ہی پہلی بار ہوا ہے اور نہ ہی آخری بار ہوگا۔ بس دونوں وارداتوں میں فرق صرف اتنا ہے کہ کراچی میں کیے جانے والے اس عمل میں ذاتی نفرت، بغض اور تعصب کا رنگ نمایاں دکھائی دیتا تھا، جبھی پڑھے لکھے بے گناہ مہاجر نوجوانوں کو جنگی قیدیوں کی طرح ایک دوسرے سے باندھ کر لے جایا جاتا تھا، جبکہ دیگر صوبوں اور شہروں میں ابھی تک پی ٹی آئی والوں کے ساتھ یہ طرز عمل اختیار نہیں کیا گیا۔ اور پھر سب سے بڑی سہولت یہ کہ تحریک انصاف والوں کو کراچی سے خیبر تک بن مانگے ضمانتیں بھی مل رہی ہیں، جبکہ کراچی والے اپنے ڈومیسائل کی وجہ سے اس سہولت سے بھی محروم ہیں۔ میں ابھی سوشل میڈیا پر دیکھ رہا تھا کہ کراچی سے تعلق رکھنے والے میرے کچھ صحافی دوست، میرے بھائی جو یوٹیوبر بھی ہیں، وہ نیشنل ٹی وی پر کچھ پنجابی اینکر کی جانب سے اس بات کو ریئلائز کرنے پر کہ ایم کیو ایم اور الطاف حسین صاحب کے ساتھ کافی زیادتیاں کی گئی ہیں، اسے مثبت سائن قرار دیتے ہوئے الطاف حسین صاحب پر پابندی کے حوالے سے مستقبل میں کسی اچھے فیصلے سے جوڑ رہے ہیں۔ میں اپنے ان تمام بھائیوں سے بصد احترام اختلاف کرتے ہوئے صرف یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جسے آپ مثبت سائن قرار دے رہے ہیں، یہ دراصل حب علی میں نہیں بغض معاویہ میں اٹھایا جانے والا قدم ہے، کیونکہ پنجاب سے تعلق رکھنے والے وہ تمام اینکر حضرات جو آج یہ ریئلائز کر رہے ہیں کہ الطاف حسین صاحب اور ان کی پارٹی کے خلاف کافی زیادتیاں کی گئی ہیں، وہ یہ بات کل بھی جانتے تھے، کیونکہ جب پہلی بار 1992 میں جنا پور کا نقشہ دکھا کر ایم کیو ایم اور الطاف حسین صاحب کو ملک دشمن قرار دینے کا فیصلہ ہوا تھا، اس وقت بھی بریگیڈیئر آصف ہارون نے پنجاب کے صحافیوں کو کراچی بلا کر یہ جھوٹا نقشہ دکھایا تھا، جسے بعد میں بریگیڈیئر امتیاز باللہ نے نیشنل ٹی وی پر آ کر مہاجروں کے خلاف سازش قرار دیا تھا۔ اور پھر 2015 کے بلدیاتی الیکشن میں بھی بقول رؤف کلاسرا کے کہ ہم پنجابیوں کو پنجاب سے کراچی بلا کر یہ بریفنگ دی گئی کہ الطاف حسین صاحب چند مہینوں کے مہمان ہیں، انہیں ایسی بیماری لگ چکی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ زیادہ عرصے زندہ نہیں رہ سکیں گے، لیکن پنجاب کے صحافیوں نے نہ اس وقت پوچھا کہ جس جنا پور کا نقشہ آپ نے دکھایا تھا اس کی تردید تو خود آئی ایس پی آر نے دوسرے دن ہی آ کر دی تھی۔ پھر مہاجر قوم اور الطاف حسین صاحب کی پارٹی کے خلاف آپریشن کا کیا جواز تھا؟ اور جن لوگوں نے یہ سازش تیار کی تھی ان کے خلاف کورٹ مارشل کیوں نہیں کیا گیا؟ اور نہ ہی رؤف کلاسرا صاحب اور ان کے دیگر پنجاب کے صحافیوں نے 2015 کے بلدیاتی الیکشن کے بعد ان سے یہ پوچھنے کی زحمت کی کہ آپ نے تو چند ماہ کی خبر دی تھی، وہ تو الحمدللہ آج کے دن تک صحت و تندرستی کے ساتھ اپنی پارٹی کی قیادت کر رہے ہیں، اور پھر آپ نے کس کیپیسٹی میں الطاف حسین صاحب کو ایک پی ایس پی بنا کر مصطفیٰ کمال کے ذریعے ریپلیس کرنے کی کوشش کی تھی، جبکہ ان کا تو جینون ووٹ بینک ہے، وہ ایک جمہوری سیاسی پارٹی ہیں۔ آج جس ڈٹائی کے ساتھ پنجاب کے یہی صحافی جو آج یو ٹرن لیتے ہوئے عمران خان اور تحریک انصاف کی ملک دشمنی کے افسانے سنا رہے ہیں، کل تک یہی صحافی 80 سے زیادہ چینلوں پر 7 سے 12 تک عمران خان کو ولی ثابت کرنے کے لیے 4-6 درباری ساتھ بٹھا کر دلائل دیا کرتے تھے۔ دراصل اس ملک میں 2 منصب پر بیٹھے لوگ
اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ کرنا شروع کر دیں تو کسی کو لکیر پیٹنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ایک صحافی اپنے قلم کے ساتھ انصاف کرے اور اپنی ضمیر کی آواز پر حق اور سچ کا ساتھ دے۔ دوسرا، انصاف کی کرسی پر بیٹھے افراد بنا کسی دباؤ اور مصلحت کے فیصلے کرنا شروع کر دیں تو یقین جانیں ہر شخص یہ ریئلائز کرنا شروع کر دے گا کہ ملک بہتری کی طرف جانا شروع ہو گیا ہے۔ یہ جتنے بھی پنجاب کے صحافی جو آج ریئلائز کر رہے ہیں کہ الطاف حسین کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اور جتنے وکلاء اور سیاسی رہنما فوجی عدالتوں کو انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی قرار دے رہے ہیں، یہ اس وقت خاموش تھے جب ایم کیو ایم کے کارکن فصیح جگنو کو اسی فوجی عدالت سے پھانسی کی سزا دی گئی تھی۔ پیپلز پارٹی سے نکالے جانے والے معروف وکیل لطیف کھوسہ صاحب آج جتنا درد اور کرب انسداد دہشت گردی اور فوجی عدالتوں میں چلنے والے مقدمات پر دکھا رہے ہیں، یہی موصوف جب سولت مرزا کے وکیل تھے، یہ جانتے تھے کہ ان کا پھانسی گھاٹ میں لیا جانے والا جبری اعترافی ویڈیو بیان جسے نیشنل میڈیا پر چلایا گیا انسانی حقوق کے ساتھ کتنا سنگین مذاق تھا، لیکن مجرمانہ خاموشی اختیار کیے رکھی۔ وجہ پھانسی پر لٹکنے والا کراچی کا مہاجر نوجوان تھا جسے پھانسی کے تختے پر جھولتا دیکھنے کی خواہش پورے پنجاب اور پاکستان کی تھی۔ یہی المیہ ہے اس ملک کا۔ چلتے چلتے ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو یاد دلاتا چلوں جو کراچی والوں کی آنکھیں اور دماغ کھولنے کے لیے کافی ہے۔ پنجاب کے ایک بہت ہی معروف بزرگ صحافی ہارون رشید صاحب جو ایم کیو ایم اور الطاف حسین سے نفرت اور تعصب میں کافی حدیں پھلانگ چکے تھے۔ ان کا کوئی پروگرام ایسا نہیں ہوتا تھا جس میں مہاجروں کے لیے تبرع نہ بھیجا گیا ہو، لیکن ایک دن اچانک ایک خبر آتی ہے کہ معروف صحافی ہارون رشید صاحب نے 90 کا دورہ کیا۔ انہیں ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی نے تمام شعبہ جات کا دورہ کروایا اور آخر میں شہداء اور اسیران کی فیملی سے بھی ملوایا۔ اس دورے کے بعد ہارون رشید صاحب نے ایک کالم لکھا جسے ایم کیو ایم نے تقسیم بھی کروایا۔ یہ واقعہ میں آپ کو اس وقت کا بتا رہا ہوں کہ جب ایم کیو ایم ایک تھی، جی یعنی 22 اگست سے پہلے کی ایم کیو ایم۔ اس کالم میں ہارون رشید صاحب نے اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ ہمیں غلط گائیڈ کیا جاتا رہا، اور شہید فیملیوں کے حوالے سے اپنے کالم میں یہ کہنا تھا کہ میرا دل پھٹ رہا تھا جب میں نے ان ماؤں اور بہن بیٹیوں کی غمناک داستانیں سنی۔ جی ناظرین، یہ وہی شہید تھے کہ جنہیں ہارون رشید صاحب روزانہ کسی بھی چینل پر بیٹھ کر دہشت گرد ثابت کیا کرتے تھے، اور انہیں شہید کرنے والے 200 پولیس والوں کو قومی ہیرو قرار دے کر انہیں خراج تحسین پیش کیا کرتے تھے۔ یہ تھا کراچی کا اصل دکھڑا۔ لیکن بات یہیں ختم نہیں ہوئی۔ وہ ہارون رشید صاحب جو اپنی غلطیوں کا اعتراف کر کے ایم کیو ایم کو ایک سیاسی حقیقت تسلیم کرنے لگے تھے کہ اچانک 2 سے 3 ماہ بعد پھر وہی رویہ، وہی انداز، وہی لہجہ، وہی متعصبانہ گفتگو۔ پھر کسی اینکر نے ان سے یہ سوال کر ہی لیا کہ ہارون صاحب، آپ جب 90 کا دورہ کر کے آئے تھے تو آپ نے بڑی مثبت باتیں کی تھی، ان کے حق میں کالم بھی لکھا تھا، پھر یہ اچانک کیا ہوا؟ اب ذرا ان کا جواب سنیے، یہ جواب آپ کے 14 طبق روشن کر دے گا۔ جی ناظرین، ہارون رشید صاحب نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا کہ ہاں بھائی، میں نے اس کی قیمت بھی چکائی ہے، لہٰذا میں اس سے زیادہ بیان نہیں کر سکتا۔ جی، یہ الفاظ تھے محترم جناب ہارون رشید صاحب کے۔ لہٰذا اگر اب بھی کسی کو یہ یقین ہو کہ آپ کے لیے کسی کی سوچ یا کسی کا رویہ یا کسی کا لہجہ یا کسی کا انداز بدل جائے گا تو بھائی معذرت، صرف ضرورتاً تو ایسا ہو سکتا ہے، جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہوتی ہے، لیکن اس سے زیادہ نہیں۔ تو لہٰذا کسی خوش فہمی یا غلط فہمی کا شکار ہونے سے بہتر ہے کہ درست سمت میں دیکھا جائے اور سمجھا جائے۔